السلام علیکم ناظرین اینڈ ویلکم ٹو اور یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈائبٹیز شوگر۔ ڈائبٹیز شوگر یا پھر ذیابیطس، یہ تینوں ایک ہی بیماری کے نام ہیں۔ ڈائبٹیز شوگر یا ذیابیطس آج کل کی جو مین امپورٹنٹ ڈیزیز ہیں جو لوگوں میں دن بدن پھیل رہی ہیں، یہ ان میں سے ایک ڈیزیز ہے۔ اور اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ شوگر یا ڈائبٹیز ہوتی کیا ہے اور کس طریقے سے یہ ہماری باڈی میں وہ اٹیک کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے سیمٹمز کی طرف بھی ہم جائیں گے کہ ایسے کون سی علامات ہیں جو اگر آپ کو ہوتی ہیں تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو تیسری چیز ہے وہ ہم جو اس کی کاز ہے اس ڈیزیز کی، اس بیماری کی، کہ کس وجہ سے ہمیں شوگر یا ڈائبٹیز ہوتا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہے گی، اور ویڈیو کو آپ پورا اینڈ تک کمپلیٹ دیکھیے گا، اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور مزید انفارمیٹو ویڈیوز ہیلتھ اینڈ فٹنس سے ریلیٹڈ آپ تک پہنچتی رہیں۔ ڈائبٹیز یا شوگر، یہ آج کل کی جو مین امپورٹنٹ جو بیماریاں ہیں، جو ڈیزیزز ہیں جو دن بدن پھیل رہی ہیں، یہ ان میں سے ایک ڈیزیز ہے۔ اور اکثر تر لوگوں کو اس ڈیزیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بیماری کب ان کے اوپر اٹیک کرتی ہے، اور وہ کب سے اس کا شکار ہیں۔ اور جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بیماری وہ اس ڈیزیز کا شکار ہیں، تو تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور یہ ڈیزیز اپنی جڑیں مضبوط کر لیتی ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جس طرح دوسری ہماری جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کی کچھ خاص علامات ہوتی ہیں، کچھ خاص سمپٹمس ہوتے ہیں جن سے پیشنٹ کو ٹیسٹ سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اوپر اس بیماری کا اٹیک ہونے والا ہے یا اس کی طبیعت بگڑ رہی ہے۔ اسی طرح اگر ڈائبٹیز کی بات کریں تو ڈائبٹیز کی بھی کچھ خاص علامات ہوتی ہیں جن کی مدد سے یہ ہمیں بآسانی پتہ چل جاتا ہے کہ ہم اس بیماری کے شکار ہوئے ہیں کہ نہیں۔ اب ڈائبٹیز یا شوگر کی بات کریں تو اس کی ٹائپس بھی ہوتی ہیں، اور کچھ لوگوں کو تو یہ خاندانی بھی ہوتا ہے، یعنی کہ اگر ان کے پیرنٹس کو تھا تو ان کے جو آگے بچے ہوتے ہیں، جو چلڈرن ہوتے ہیں، ان کو بھی ہوتا ہے۔ اور یہ ڈیزیز ہمارے اوپر اٹیک کیسے کرتی ہے اور ہوتی کیسی ہے، اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ڈائبٹیز کا مسئلہ میں اس لیے ہوتا ہے کہ جب بھی ہماری جو باڈی ہوتی ہے، ہمارا جسم ہوتا ہے، اس کے اندر جب بھی انسولین کی کمی ہوتی ہے، اور اس انسولین کی کمی کی وجہ سے ہے جو ہمارا شوگر لیول ہے، بلڈ شوگر لیول، وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ انسولین کی جب بھی ہماری باڈی میں کمی ہوگی تو ہمارا شوگر لیول بڑھ جائے گا، اور جب ہماری باڈی میں جو انسولین ہوتا ہے وہ ایک اچھی کوانٹٹی میں نارمل جو ہوتا ہے ایگزسٹ کرتا ہے اس طرح موجود ہو تو ہمارا شوگر لیول ہائی نہیں ہوتا، وہ نارمل رہتا ہے۔ تو جب ہماری باڈی میں انسولین جو ہوتا ہے اس کی کمی ہوتی ہے تو جو ہمارا بلڈ شوگر لیول ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ شوگر لیول زیادہ ہوتا ہے تو اسی کی وجہ سے ہمیں ڈائبٹیز یا شوگر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کو چاہیے کہ آپ کا جو بلڈ شوگر لیول ہے اسے آپ کنٹرول میں رکھیں، اور اگر کوئی پیشنٹ ہے جس کو ڈائبٹیز ہیں تو اس کو بھی انسولین ٹائم ٹو ٹائم اس کو دیں تاکہ اس کا بلڈ شوگر لیول مزید بڑھے نا۔ تو یہ تو بات ہو گئی کہ ڈائبٹیز ہوتی کیا ہے، شوگر ہوتا کیا ہے، اور اس کی مین ریزن کیا ہے۔ وہ یہی ہے کہ جب بھی بلڈ شوگر لیول ہمارا بلڈ میں جو شوگر لیول ہے وہ ہائی ہوگا تو ہمیں خطرہ رہتا ہے ڈائبٹیز کا۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں اس کے کچھ علامات، کچھ سمپٹمس پر جن کا جاننا ہر ایک کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اس کے اگر سمپٹمس پر بات کریں، اس کی جو علامات ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ جو اس کی جو سمپٹمس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو جو سب سے پہلا سائن ہے، جو سب سے پہلی علامت ہے، وہ یہ ہے کہ جو ڈائبٹیز یا جو شوگر جس کو ہوتا ہے تو اس کا منہ جو ہوتا ہے، اور اس کی ناک سے ایک عجیب طرح کی اسمیل آتی ہے، اور جب بھی بندہ اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی اسمیل کو فیل کرتا ہے کہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ جو دوسرا بندہ اس کے پاس بیٹھا ہے اس کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے۔ تو اگر آپ کو بھی اپنی سانسوں سے یا اپنی منہ سے اس طرح کی کوئی اسمیل آتی ہے تو آپ کو بھی اپنا بلڈ شوگر لیول چیک کروانا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈائبٹیز کی وجہ سے یہ اسمیل آپ کی منہ سے آ رہی ہو، آپ کی ناک سے آ رہی ہو۔
تو اس کا جو پہلا جو مین جو ہے اس کی علامت ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ ہوتا ہے اس کی منہ اور اس کی ناک سے عجیب طرح کی ناخوشگوار اسمیل آتی ہے۔ پھر آپ کے جو مسوڑے ہوتے ہیں، جو دانتوں میں آپ کے مسوڑوں ہوتے ہیں، ان سے بھی اگر خون یا پیپ وغیرہ آتی ہے اور آپ کو اگر لگتا ہے کہ آپ کی جو دانتوں کی جڑیں ہیں، جو روٹس ہیں، وہ بھی کمزور ہو چکی ہیں، تو یہ بھی ایک نشانی ہو سکتی ہے کہ آپ کو ڈائبٹیز ہوں۔ اور جو ڈائبٹیز کا بندہ ہوتا ہے اس کی جو ہے اس سے اس کی نظر بھی افیکٹ ہوتی ہے، اور اس کو دور یا جو پاس کی جو ہوتا ہے وہ صحیح طریقے سے دکھائی نہیں دیتا، اور اس کے علاوہ اس کی آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ ایک جگہ پہ زیادہ دیر تک کنسنٹریٹ نہیں کر پاتی، اور وہ تھک جاتی ہیں۔ تو یہ بھی اس کی ایک علامت ہو سکتی ہے کہ میں بھی بندے کو ڈائبٹیز ہوں۔ اگر آپ کو اچانک سے سر درد ہوتا ہے تو یہ بھی اس کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے اور آپ کو بار بار آپ واش روم جاتے ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ کے جو پاؤں ہیں وہ سن رہتے ہیں، یا پھر آپ کا جو ویٹ ہے وہ آپ کو اچانک سے کم ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایک دم سے کم ہو گیا، آپ اسے کنٹرول نہیں کر پا رہے، یہ ایک دم سے بڑھ گیا، تو یہ بھی اس کی ایک نشانی ہو سکتی ہے۔ اور جو بندہ ہوتا ہے جس کو ڈائبٹیز ہوتے ہیں اس کو ویٹ کا پرابلم رہتا ہی رہتا ہے، کبھی اس کا ویٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اچانک سے ایک دم سڈنلی، اور کبھی اس کا ویٹ بہت کم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر اور ہم اس کی بات کریں اس کے سیمٹمس پر، اس کی علامات پر، تو اگر آپ کو کوئی کٹ وغیرہ، کوئی زخم وغیرہ لگتا ہے، تو جو بندہ ہوتا ہے جس کو ڈائبٹیز ہوتی ہیں تو اس کا وہ کٹ، وہ زخم جلدی سے ریکور نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ کے زخم جو آپ کو لگتے ہیں، آپ کے زخموں کو ٹھیک نہ ہونا بھی اس کی ایک خاص علامت میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری علامات ہیں جس سے یہ بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو ڈائبٹیز ہیں کہ نہیں، اور اس کو چیک اپ کروانے کے لیے ایک خاص قسم کا ٹیسٹ ہوتا ہے لیبارٹری میں، جس سے آپ اپنا بلڈ شوگر لیول ٹیسٹ کرواتے ہو، اسے چیک کرواتے ہو، اور اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو ڈائبٹیز ہیں کہ نہیں۔ اگر آپ کا بلڈ شوگر لیول نارمل ہے تو پھر تو نہیں ہوگا آپ کو، لیکن اگر آپ کا بلڈ شوگر لیول اگر بہت زیادہ ہے تو اس کا سمپلی مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کو بندے کو ڈائبٹیز ہیں۔ تو میں نے اس ویڈیو میں جسٹ آپ کو سمپل گائیڈ دی کہ ڈائبٹیز ہوتی کیا ہیں، اس کے سمپٹمس کے بارے میں بتایا۔ تو ڈائبٹیز کا جو مسئلہ ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا، وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ کا جو بلڈ شوگر لیول ہے وہ بڑھ جاتا ہے، نارمل نہیں رہتا، اور جو آپ کا انسولین ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو انسولین ہوگا اور جو یہ آپ کا جو بلڈ شوگر لیول ہے، ان کا آپس میں انورس ریلیشن ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا بلڈ شوگر لیول بہت زیادہ ہے اور آپ کا جو انسولین ہے وہ کم ہے، تو اس سے آپ کو بلڈ ڈائبٹیز ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ اس لیے آپ نے جو آپ کا مین فوکس ہونا چاہیے وہ یہی ہونا چاہیے کہ آپ کا بلڈ شوگر لیول کنٹرول میں رہے، وہ نارمل رہے، اور وہ بڑھے نہ۔ اور اس کی اگر ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو اس کے لیے کافی ساری ٹریٹمنٹ ہیں۔ جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ کافی ساری میڈیسن کا استعمال تو کرتا ہی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ان کا پیشنٹ اگر مزید بڑھ جائے، اگر یہ اس کو خطرے کی طرف چلے جائے، تو پھر جو پیشنٹ ہوتا ہے، جو بندہ ہوتا ہے جس کو ڈائبٹیز ہو، تو اس کو انسولین دیا جاتا ہے، انسولین کے انجیکشن وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو کچھ انفارمیشن ملی ہوگی اور آپ نے ڈائبٹیز یا شوگر کے بارے میں کچھ نیا جانا ہوگا، اور آگے بھی میں مزید ویڈیو میں بناتا رہوں گا۔ تو اگر آپ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، اور کوئی کوشچن ہے تو وہ بھی آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔